دوستو، رفعت مسعود آفیشیل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر کر لیجیے، اور جو بیل آئیکن ہے اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو وہ آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، ایران اور امریکہ کے بیچ جو ہے وہ تنا تنی بہت ہی عروج پر ہے، اور یقین طور سے امریکہ نے ایران کو پوری طرح گھیر لیا، جو کھلی غنڈہ گردی ہے۔ نہ صرف اقوام متحدہ کی بلکہ امریکہ میں جو قانون ہے، یعنی کوئی جنگ امریکہ بغیر وہاں کی سینٹ کے بغیر، جو وہاں کی سینٹ ہوتی ہے اس کی رائے کے بغیر، اگر وہاں کی سینٹ اس کو اجازت دیتی ہے تو وہ کہیں پہ حملہ کر سکتا ہے امریکہ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی ہٹ دھرمی پہ ہے، کیونکہ وہ یہودی لابی کے دباؤ میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کو یہ اجازت کون دے رہا ہے کہ وہ دنیا کا بادشاہ بنے، یا دنیا میں بادشاہت کرے، یا دنیا پہ ہٹلر شاہی کرے؟ امریکہ اس سے پہلے بھی عراق پر جھوٹے الزام لگا کر جو ہے وہ حملہ کر چکا ہے۔ ایک لوک تنتر کو بچانا ہے، وہاں لوک تنتر کو بچانا بلکہ عراق کو، ایک مسلم ممالک کو تباہ برباد کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر لیبیا کا لوک تنتر کا آیا، وہاں پہ بھی کرنل قذافی کو مارا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اب قبضہ ہے امریکہ کا، اور دونوں جگہ تیل جو ہے نا امریکہ نکال رہا ہے، اور جتنی رقم اس کے دل میں آتی ہے وہ عراق اور لیبیا کو دیتا ہے، باقی اپنی جیب میں۔ تو اور اسی طریقے سے غنڈہ گردی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا نکاراگوا کے جو پریزیڈنٹ کو، ان کو، ان کی بیوی کو پکڑ لیا اور کو جیل میں ڈال رکھا ہے۔ اب نیتن یاہو نے جتنے ظلم کیے ہیں، کوئی ملک، جرمنی جس نے یہودیوں پر ظلم کیا تھا، وہ آج ایران کو دھونس دے رہا ہے کہ اسے انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جبکہ اسرائیل نے اتنے ظلم کیے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ بچوں کو جب سے یہ ملک بنا ہے اسرائیل، ہزاروں معصوم مسلمان مرد، عورت اور بچے شہید کر دیے گئے، اسپتال، اسکول، یونیورسٹیز، رہنے کے گھر، شاہراہیں سب تباہ کر دی۔ اب نیتن یاہو جو ہے ایران کو دھونس دے رہا ہے کہ ہم تمہیں نیوکلر طاقت نہیں بننے دیں گے۔ تو تمہارے پاس جو نیوکلر طاقت ہے، تمہیں کون اجازت دے رہا ہے؟ تم چاہے جیسے ہتھیار بناؤ۔ امریکہ کے پاس ہتھیار ہیں، نیوکلر ہیں، فرانس کے پاس ہیں، برطانیہ کے پاس ہیں، رشیا کے، چائنا کے، انڈیا کے، پاکستان کے، تو ایران کے پاس کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور جب اسرائیل کے پاس ہیں تو ایران کے پاس کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن صاحب، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ایران نے، جو ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ نہ ٹرمپ کے دھونس میں آ رہی ہے اور ترکی بہ ترکی جواب دے رہی ہے، اور یقین طور سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جنگ جو ہوگی ایک لاسٹ جنگ ہوگی جس کو اپنے انجام تک پہنچے گی۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے جون میں اگر کاش ایران نے ٹرمپ کی بات میں آ کے اسرائیل پر حملہ نہ روکا ہوتا تو آج اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور نہ وجود باقی رہتا۔ یہ یہودی قوم بھی عجیب سی قوم ہے جو طرح طرح کا ظلم کرتی ہے اور دوسروں کو ظالم کہتی ہے۔ ایران کو ظالم کہا جا رہا، وہاں اپنے موساد کے ایجنٹ بھیج کے اور وہاں ظلم کرائے، احتجاج کرائے، انہوں نے علاج کیا۔ اب امریکہ میں احتجاج نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ مارا جا رہا، لیکن نہیں، اپنے 100 خون معاف ہیں، دوسرے کا ایک خون بھی جرم ہے۔ تو دیکھتے ہیں صاحب، اسرائیل جو ہے وہ جنگ کب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔
हम सुन रहे हैं 8 दिन से, मगर हमारा दोस्त ईरान और हमारा दोस्त रूस है, पारंपरिक रिवायती। अमेरिका और इसराइल नहीं है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि हमारा विकास रुका हुआ है। हमारी टॉप लीडरशिप को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से छोटे छोटे मुल्क ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, हमें भी ट्रंप को जवाब देना चाहिए, और हमारे देश के हित में और भलाई में जो कुछ हो, हमें उसका कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।